والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، یہ آیت نمبر 26 میں فاسقین، فاسق کون ہوتے ہیں، تو یہ موضوع زیر بحث تھا. تو آج ہم فاسقوں کی جو قرآن کی بتائی ہوئی علامات ہیں، فاسقوں کی قرآنی علامات، تو اس ضمن میں ہم آیت نمبر 27 کا پہلا حصہ جو ہے وہ لیں گے. 3 حصے ہیں آیت نمبر 27 کے. نمبر 1 یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ قرار دیتا اللہ اس قرآن کے ذریعے مگر فاسقوں کو. فاسق کون ہیں؟ نمبر 1 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد المیثاق، وہ ہیں فاسق جو توڑ دیتے ہیں. ناقضہ کا معنی ہوتا ہے توڑ دیتے، جو توڑ دیتے ہیں. کیا توڑتے ہیں؟ عہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد. اور کب توڑتے ہیں؟ من بعد میثاق، جب وہ عہد پکا کرتے ہیں، یعنی عہد کو پکا کر لینے کے باوجود وہ عہد کو توڑتے ہیں. یہ پہلی علامت. آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ فاسقوں کی اسی پہلی علامت یعنی نقض عہد کو توڑنا میثاق کے بعد. یہ ہمارا آج کا عنوان ہے. اس ضمن میں پہلے ہم میثاق کے حوالے سے لیتے ہیں کہ ہمارا آپ کا امت مسلمہ کا میثاق کیا ہے، پھر وہ عہد کیا ہے. تو میثاق کے حوالے سے رکھتا ہے محترم سورۃ المائدہ 5ویں سورہ جو ہے، 5ویں سورہ آیت نمبر 7، یہ 131 صفحہ والی 131 صفحہ سورۃ المائدہ 5ویں سورہ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد رکھو یا یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی ہے. یہ نعمت کیا ہے؟ رختا محترم اس کا حوالہ لکھ لیں، سورہ البقرہ 231. اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرآن قرار دی، کلام الہی. کلام الہی سب سے بڑی نعمت. نمبر 2 فرمایا وَمِیثَاقَہُ، اور یاد رکھنا تم اس نعمت الہی کے بعد اس میثاق کو، وَمِیثَاقَہُ، اور یاد رکھنا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ میثاق. وہ میثاق کون سا؟ الذی واثقکم بہ، کہ جو بہت مضبوط طریقے سے اللہ تم سے لے چکا. یعنی ایک میثاق ہے، وعدہ ہے جو بہت پختہ طریقے پر باندھ چکے ہو، دے چکے ہو تم اللہ تعالیٰ کو. اس کا بیان ہے. وہ میثاق کیا ہے؟ اذ قلتم، جب کہ تم کہہ چکے ہو. کیا کہہ چکے ہو؟ سمعنا وأطعنا، اے اللہ ہم آپ کے کلام کو سنتے رہیں گے. سمعنا، اے اللہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے کلام کو سنتے رہیں گے. سمعنا. اور آگے ہے وأطعنا، صرف سنیں گے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہم آپ کے کلام کی اطاعت کرتے ہیں. سنیں گے وأطعنا اور اس کی اطاعت کریں. فرماتے ہیں واتقوا اللہ، دیکھنا اس کی خلاف ورزی نہ کریں. جو عہد کر رہے ہو نا کہ ہم اللہ کا کلام سنتے رہیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، اطاعت کرتے رہیں گے، دیکھو اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. واتقوا اللہ، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. کیوں؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، جس اللہ کے ساتھ تم آج معاہدہ کر رہے ہو نا، وہ کسی فوج کا، پولیس کا، وائرلیس سسٹم کا وہ محتاج نہیں.
وہ تو وہ اللہ ہے جو جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہو، یعنی دلوں اور دماغوں میں اٹھنے والے احساسات، جذبات، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز، ان کو جانتا ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ پوشیدہ اور ظاہر ہر حالت میں احکام الہیہ کو سننے والے اور ان کی فرما برداری کرنے والے بننا، اور کسی درجے میں اس کی خلاف ورزی، احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اب یہ جو فرمایا رفقا محترم سمعنا و اطعنا، تو سنتے رہو گے اور اطاعت کرتے رہو۔ یہ سننا اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سن لیں مثلا بریڈ، واٹر، ملک، لیکن جو واٹر ہے، ملک ہے، بریڈ ہے، اس کا معنی نہ جانتے۔ سمعنا کے اندر جو ہے سننا اور سمجھنا دونوں شامل ہیں۔ اگر صرف سننا ہو جس میں سمجھنا شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سننا قبول نہیں ہو۔ سننا وہی سننا ہے جس میں سمجھنا شامل ہو۔ مثلا جس طرح ہم قرآن سنتے ہیں، نہ اس کا معنی معلوم، نہ مفہوم، نہ مدلول، نہ مقصد، یہ کلام الہی کی روح سے یہ سننا نہیں۔ سننا وہی سننا ہے جو سمجھنے کے ساتھ۔ مثلا اس کا ایک حوالہ ہمارے سامنے سورہ الانفال، 8ویں سورہ، یہ 215 صفحہ، 215 صفحہ، آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی، اے ایمان والو، خطاب کے ان کو ہے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو ایک حکم ہو رہا ہے، اس حکم کا دوسرا حصہ میں لے رہا ہوں، آیت نمبر 21، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہو جانا، یعنی قرآن سے پہلے، امت مسلمہ سے پہلے امتیں تھیں، یہود، نصارہ، ان میں ایک بگاڑ آ گیا تھا۔ بگاڑ کیا آیا تھا؟ وہ کلام اللہ کو سننے کے باوجود سمجھنے والے نہیں تھے۔ جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو عالم تو نہیں بن جائے گا، یا لاؤڈ اسپیکر سے آواز نکلنا شروع ہو جائے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں اے اللہ ہم آپ کا کلام سن رہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے میرا کلام کبھی سنا ہی نہیں۔ یعنی امتیں دعویٰ کرتی ہیں کیا؟ سمعنا، ہم تو سن رہے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے تو سنا ہی نہیں، وہ نہیں سنتے۔ یعنی ایک امتوں کا دعویٰ ہے سننے کا، اور ایک اللہ کا دعویٰ ہے۔ امتوں کے دعوے کے بارے میں اللہ فرماتے نہیں انہوں نے سنا ہی نہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، قومیں کہتی ہیں سمعنا، ہم تو سنتے ہیں۔ اب دیکھیے اگلی آیت کھولتی ہے اس بات کو کہ سننا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللہِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بلا شبہ حیوانوں سے، دواب دابا کی جمع، ڈھور ڈنگر، کیٹلز، بلا شبہ ڈھور ڈنگروں سے فروتا، گزرے، کمتر، عند اللہ، اللہ کی نظر میں کون ہے؟ الصم، بہرے، البکم، گونگے، بہرے گونگے۔ کون بہرا گونگا ہوتا ہے حضور کلام الہی؟ الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہ لے۔ گویا کہ سننا رفقا محترم وہ ہے جو عقل سے سنا جائے۔ عقل یعنی مائنڈ اینڈ برین، تو مائنڈ اور برین جس کو سنے اسے سمجھے۔ تو جس سننے کو آپ سمجھتے نہیں ہیں حضور کلام اللہ، وہ سننا نہیں۔ تو جب آپ نے عہد کیا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 7 میں سمعنا و اطعنا، کہ اللہ ہم آپ کا کلام قرآن سننے والے، وہ کیا مانا؟ سمجھنا، سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی، اور سننے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے۔
یہ تھا ہمارا کلام الہی کے حوالے سے عہد۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے، اور ان کا حال کیا ہوتا تھا، اس حال کا قرآن ذکر کرتا ہے سورہ النساء یونس 10ویں سورہ آیت نمبر 42-43۔ یہ 255 صفحہ ہوگا۔ بلکہ 56 256 کا بھی اینڈ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس طرح آتے ہیں یستمعون الیک، کہ ان کے کان لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی جانب، یعنی آتے ہیں تو کان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی طرف لگا دیتے ہیں آنے کے ساتھ ہی، تاکہ یہ تاثر دیں کہ وہ تو بہت اٹینٹیولی آپ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کا درس سن رہے ہیں، آپ کا قرآن پڑھانا سن رہے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں آفا انتا تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، کیا بھلا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ اور بہرے کون ہوتے ہیں رفقا محترم حضور کلام الہی؟ ولو کانوا لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں، یعنی اگر آپ سن رہے ہیں، کان آپ نے لگائے ہوئے ہیں اور مائنڈ آپ کا گھر میں ہے، بیٹھے یہاں ہیں، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ گھر پر ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یا ذہن ویسے ہی ابسینٹ مائنڈڈ ہے، ذہن کبھی کام ہی نہیں کرتا، تو یہ جو ہے یہ صورت حوال، یہ کلام الہی کی روح سے یہ سننا نہیں، سننا وہ ہے جس میں آپ کا ذہن اور آپ کا دماغ انوالو، حتیٰ کہ آگے قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ ہیں کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ٹک بھی باندھ کر آپ کو دیکھنا شروع کر، يَنظُرُ إِلَيْكَ، نظریں گال لیتے ہیں آپ کی جانب، یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم تو بڑی توجہ اور انہماک سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کی ذات کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ بھلا ہدایت اور رہنمائی دے سکتے ہیں اندھوں کو؟ کون اندھا ہوتا ہے رفقا محترم؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جس کا اندر کی بصیرت جو ہے، یعنی خارج میں اگر آپ کے پاس روشنی ہے، روشنی کے بغیر تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن روشنی سے بھی زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ آنکھ، اور آنکھ سے بھی زیادہ کیا ہمیں ارادہ، یعنی اگر آپ کے پاس ول ٹو پرسیو نہیں ہے، آپ دیکھنا نہیں چاہتے کسی چیز کو، جس طرح آپ دشمن ہے تو دشمن کی ہم کوئی خوبی نہیں دیکھنا چاہتے، نظر آتی ہے جاؤ بھائی، دشمن کی خوبی کبھی نظر آئی ہے؟ اور دوست کی محبوب کی کبھی کوئی خامی نظر آئی ہے؟ یعنی دوست کی خامی نظر نہیں آتی اور دشمن کی خوبی نظر نہیں آتی، حالانکہ اس میں خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں اور دوست کے یہاں خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ جو سمعنا و اطعنا کا ہمارا عہد تھا 5-7 کی روح سے، تو اس عہد کے لیے واجب تھا کہ ہم عقل و شعور کے حوالے سے کلام الہی کو سننے والے اور اس کی تعمیل پہ لگے ہو۔ یہ میثاق کے حوالے سے ایک ابتدائی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری بات آتی ہے عہد، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق۔ اس میں نقض اور عہد دو لفظ ہیں، نون قاف صاد جسے نقض اور دوسرا ہے عہد۔ پہلے نقض کی ایک مثال قرآن میں استعمال ہوئی ہے، اور یہ شاید میری اور آپ کی ہی مثال ہے۔ یہ 333 صفحہ سورہ النحل،
آیت نمبر 92 92. ولا تکونو، اے ایمان والو نہ ہو جانا، ولا تکونو اور نہ ہو جانا. کیا نہ ہو جانا رفقائے محترم، کس طرح نہ ہو جانا؟ کلتی ناقضت غزلہا، اس بیوقوف عورت کی طرح نہ ہو جانا جو دن بھر کاٹتی ہے سوت کاٹتی رہتی ہے، اور شام کو جو کاٹا ہوا سوت ہوتا ہے اس کو تنگ کر دیتی ہے، دھاگا کر دیتی ہے. نہ ہو جانا کلتی، اس عورت کی طرح. کون سی عورت؟ ناقضت غزلہا، خود ہی سوت کاٹا، اور جب سوت کاٹنے کے بعد اگلا پروسیس آنا تھا تو اپنے ہی کاٹے سوت کو تنگ کر. فرمایا من بعد قوہ، بڑی محنت لگا، بڑی جدوجہد سے سوت کاٹا، اور جب سوت کاٹنے کے بعد اگلا عمل آنا تھا تو اسی کو گزرنا شروع کر دیا، ٹکڑے کرنا شروع کر دیا. انقاص یعنی ٹکڑے، ریزہ حصوں بکروں. تو اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو. مراد کیا ہے کہ بڑی جدوجہد سے، محنت سے مثلا اسلامی مملکت قائم ہوئی، مثلا پاکستان بنا، اور پاکستان بنا لینے کے بعد اب ہر آدمی اسے توڑنے پر تلا ہوا، لوٹنے پر تلا ہوا. یعنی ایک پارٹنرشپ ہے تو ہم بڑی محنت سے ایک کارپوریشن یا ایک ادارہ بناتے ہیں، اور جب وہ بن جاتا ہے تو ہر آدمی اس میں صرف اپنا نفع کمانے کے لیے اس کی اصل کیپٹل راس المالی کو کھانا شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ اس عورت کی طرح نادان نہ بننا کہ جو پاگل پن میں پہلی جدوجہد کرتی ہے بنانے پر مثال، اور بن جاتا ہے تو اسی کو توڑنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ مردہ قوموں کا یہی حال ہے کہ اب دیکھیں کہ اب آپ کی ایک ادارہ آتا ہے، وہ سڑکیں بنا گئے، سڑکیں بن گئی، اب پیچھے سے ٹیلی فون والے آ گئے، انہوں نے اکھاڑنا شروع کر دی. یعنی پہلے ایک ادارے نے بنایا، انویسٹمنٹ ہوئی نا، وسائل لگے آپ کو، دوسرے نے آ کر اکھاڑنا شروع کر دیا. تو بھائی اگر پہلے پوچھ لیتے بھائی ادھر ہم نے اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے، تم اپنا کام نہ کرو، ہمیں کر لینے دو پہلے. یعنی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے کہ رابطہ ہو. یعنی پیچھے سے سوئی گیس والے آ گئے، دوسرے آ گئے، وہ اکھاڑ گئے، اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہتی ہے، اور وہ ملت کے جو سرمایہ وسائل ہیں وہ تباہ ہوتے رہتے ہیں. یعنی ایک بناؤ اور دوسرا بگاڑ، بناؤ بگاڑ کی قوتیں جو ہے نا تخریب ماز کرتی رہتی، اور وسائل کا ضیاع ہوتا رہتا ہے. یعنی ایک اسکیم، اب یہ جتنا پہلے ہم نے کیا یلو کیب لے لو، اب اس میں بینکوں کو نقصان ہوا، اب ہم نے کہا یہ ہاؤسنگ اسکیم شروع کر دو، اور اگر اس کی قیمتیں اتنی رکھیں کہ جن کو مکان دینا وہ خرید ہی نہ سکے تو وہ کہاں جائے گا؟ تو پہلے یہ تو دیکھو کہ جو کچھ تم بنا رہے ہو، کسی نے مجھے بتایا کہ 450 روپے غالباً پر اسکوائر فٹ پر وہ دے رہے ہیں، ایک اسکوائر فٹ جو ہے وہ 450 روپے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بتا رہے تھے ایک دوست کے 10 مرلے کا جو مکان ہو گئی ہے 700 گز کا غالباً، تو وہ کوئی 15 لاکھ میں. تو میری بات یہ تھی کہ قاعدہ یہ تھا کہ ایسا نہ کرو کہ ایک جدوجہد سے جب تم کوئی کام کر لو تو بجائے اس کے کہ اس کو مزید فردر ردے پر ردہ لگاؤ تاکہ عمارت بنے. تو ہر آنے والا جو ہے وہ ایک ردہ لگا رہا ہے، دوسرا اکھاڑ رہا ہے. تو یہ اکھاڑ پچھاڑ بیوقوفوں کا کام ہے، احمقوں کا کام ہے، تم ایسا نہ کر. یہ تو تھا رفقائے محترم نقص. اب ہم عہد کی طرف آتے ہیں تو 9:116 116 111 9:111 246 صفحہ ہے، 246 صفحہ. بلا شبہ
ان اللہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اشترا خرید چکا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی خرید چکے. کیا خرید چکے اور کن سے خرید چکے اور کیوں خریدا؟ 3 سوال ہے. خریدنے والا کون ہے؟ بیچنے والا کون ہے؟ بیچنے والا کیا بیچ رہا ہے؟ خریدنے والا کیا خرید رہا ہے اور کیوں خرید رہا ہے؟ خرید و فروخت کیوں ہو رہی ہے؟ بیچنے والا کون؟ خریدنے والا کون؟ بیچی اور خریدی چیز کیا ہے اور کون سی چیز کس کے اگینسٹ؟ یعنی آپ نے مجھے کپڑا دیا، میں نے آپ کو روپے دیے، کپڑے کا اپنا ایک مقصد ہے. فرماتے ہیں اللہ تو ہے خریدا، ان اللہ اشترا، اللہ ہے خریدا. 111 246 اللہ ہے خریدا. اور بیچنے والے کون ہیں؟ من المومنین، مومن. یعنی خریدار اللہ ہے اور بیچنے والے مومن. 2 متعین ہو گئے، 2 پارٹیاں آ گئی، اللہ اور اس کے مقابلے میں مومنین. اور وہ کیا اللہ کیا خرید رہے ہیں مومنوں سے؟ فرمایا انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں خرید رہے ہیں ان سے اور ان کا مال. یعنی اللہ خرید چکا مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال. یعنی ایمان کے بعد مومن کی نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا. اگرچہ پہلے بھی جان مال اللہ ہی کا ہے، لیکن ایمان کے بعد بلا سر ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اور اس معاہدے میں یہ ہے کہ مومن دے رہا ہے اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی. کس کام کے لیے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تاکہ ایمان والوں کو جنت ملے. یعنی جنت کو پانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان والے جان اور مال دے رہے ہیں. جان اور مال دے رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں لینا انہوں نے کیا ہے؟ جنت. فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ. جب وہ یہ معاہدہ کر لیتے ہیں تو اب چونکہ جان ان کی نہیں، مال ان کا نہیں، تو ان کا پہلا عملی مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے. یعنی وہ خوف اور خطرے سے ڈر کر گھروں میں بند نہیں رہتے. جہاد، جدوجہد، قتال کرنے والے اللہ کے راستے میں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اپنے دشمنوں کو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے. یا دشمنوں سے میدان قتال میں 10 پنجہ لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے. فرمایا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، بلا شبہ پکا وعدہ اللہ کا، بلا شبہ اللہ پکا وعدہ کر چکا جنت دینے کا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور اب قرآن میں بھی. یعنی جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ پکا کیا تورات میں، انجیل میں اور اب قرآن میں. آگے فرماتے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ پورا کر سکنے والا ہے اللہ کی بنسبت اپنے وعدے. یعنی اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے پر جتنا قادر ہے، بندہ تو نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اہل ایمان خوشی مناؤ، جشن مناؤ، خوش ہو جاؤ اس خرید و فروخت پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے اصل کامیابی. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جان مال سے دستبردار ہو جائے، اور جان مال دینے کے بعد کیا ہو؟ مومن اللہ سے جنت لینے کا مستحق ہو.
یہ جو رفقائے محترم ہم صلاۃ میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا عربی زبان میں اور ہر زبان میں کنایا ہے، علامت ہے کسی چیز کی ملکیت سے دستبردار ہو۔ آپ کہتے ہیں بھئی میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، میں اس سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، یعنی ہاتھ اٹھانا یہ معنی نہیں کہ کسی جگہ رکھا ہوا تھا ہاتھ اور آپ اٹھا لیا، یعنی ہاتھ اٹھانا محاورہ ہے عربی زبان میں خاص طور اردو میں بھی، کسی چیز کی ملکیت سے اور اس کے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ بھئی میں اس بلڈنگ سے دستبردار ہوتا ہوں، میں اس گھر سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو صلاۃ کے اندر جب ہم اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ دراصل اس عہد کی تجدید ہے۔ صلاۃ ہمیں ہر رکعت میں یاد دلاتی ہے کہ اے مومن تو جان اور مال سے دستبردار ہو چکا ہے، آج سے نہ جان تیری نہ مال کو، اور تو نے آگے ہاتھ باندھ لیے، یعنی آپ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری حیثیت کیشیئر کی ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوگا میں آگے چلوں گا، جہاں حکم ہوگا یہاں یہ خرچ کر یہ خرچ کر کروں گا، یہاں رکا جائے گا رک جاؤں گا۔ تو محنت کرنے کے لیے بھی احکام اللہ دیں گے، جانی اور مالی قربانیاں دینے کے لیے بھی، اور میں اپنے مال سے دستبردار ہوتا ہوں، بار بار ہوتا ہوں، یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر آیا رفقا محترم ومن اوفا بعہدہ من اللہ، یہ ہے ہمارا عہد کہ جان مال دے دیا، اور جان مال دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جنت لینی۔ جس وقت ہم جان مال اللہ کو دے چکے تو اب ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس کو قرآن حکیم میں سورہ الحدید 57 سورہ آیت نمبر 7 644 صفحہ نشاد ربانی ہے، سورہ الحدید آیت 7، آمنوا باللہ والرسول، اے ایمان والو اپنا مومن ہونا ثابت کرو، اپنا ایمان ثابت کرو اللہ پر، اور اللہ پر ایمان ثابت کرنے کا معنی ہے توحید۔ اے اہل ایمان ثابت کرو کہ تم موحد ہو، اور ثابت کرو کہ تم کلام الہی کو دستور حیات مانتے ہو، اور اپنا ایمان ثابت کرو اپنے رسول کے حوالے سے، یعنی رسول کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر چلنے کا عملی ثبوت دو۔ اور فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، انفقوا خرچ کرو، خرچ کرو اور کرتے رہو، انفقوا خرچ کرو اور کرتے رہو۔ کہاں سے خرچ کرو؟ فرمایا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اب تم نے کہیں اور سے خرچ نہیں کرنا، خرچ کرنا ہے اس میں سے کہ جس پر تمہیں اللہ اپنا خلیفہ بنا چکا، کسٹوڈین بنا چکا، یعنی اب تمہارے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے، نہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا، تم تو مومن ہو، اور مومن ہونے کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کو اپنی جان بھی بیچ چکے ہو، مال بھی بیچ چکے ہو، اب نہ جان تمہاری نہ مال تمہارا، جان اور مال تم اللہ کو بیچ چکے، اللہ تمہیں اس جان و مال میں اپنا خلیفہ بنا چکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے جان و مال مجھے دے دی ہے، لیکن یہ جان و مال رہے گا تمہاری کسٹوڈین میں، کسٹوڈین شپ تمہاری ہے، قبضہ تمہارا ہے، اور کرنا اس میں مینیپولیشن جو تصرف ہے
کیسے اس کو خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا، یہ اب تم نے میری منشا کے مطابق کرنا۔ انفاق کرتے رہو اس مال میں سے کہ جس مال میں اللہ تمہیں اپنا خلیفہ بنا چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ مال سارے کا سارا جان تمہاری نہیں لے لی، تمہیں یہ کہا ہے کہ یہ جان اور مال تمہارے پاس میری امانت ہے، اب جیسے میں کہوں گا ویسے تم اس کو کرنا۔ تو جان اور مال دے کر جنت کو لینا۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا یہ جنت جو ہے یہ مرنے سے پہلے کسی قوم کو حیات دنیا میں مل سکتی ہے جنت؟ ہمارا عمومی تصور یہ ہے کہ جنت ہے مرنے کے بعد، جنت ہے مرنے کے بعد۔ حیات دنیا میں تو جنت کا خواب ہی دیکھا جا سکتا ہے یا باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جنت کا ملنا تو ممکن نہیں، مذہبی ذہن تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مرنے سے پہلے انسان کو جنت مل سکتی ہے۔ جنت کیا ہے اس کا محترم؟ جنت نمبر ایک، پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک جنت نہیں 2 جنتوں کا وعدہ کیا۔ 55 سورہ رحمان آیت نمبر 46، آیت نمبر 46 سورہ الرحمن، ارشاد ربانی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کیا فرمایا رفقۂ محترم؟ جنتان، اور ان کے لیے، وَلِمَنْ، واو کا معنی اور، لے کے لیے، من وہ جو کہ، والمن اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ خافا مقام ربہ، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی جس نے اپنے آپ کو اس احساس میں کھڑا کر لیا کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہے؟ رب کے حضور میں نے کھڑا ہو، یعنی یہ خدشہ، یہ کھٹکا لگ گیا، اندیشہ لگ گیا کہ بھئی میں نے تو مر کر اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا۔ تو جب کوئی قوم اس طرح اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور وہ اپنے آپ کو اس کا پوری طرح وہ کر لے، تو اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر اگر ایسا ہو جائے تو والمن، جو کوئی یہ کام کر لے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جنتان، ایک جنت نہیں، جنتان، جنتان ہے 2 جنتیں۔ یہ جنتان یہ ڈوئل مثنیٰ کہتے ہیں، مثلا کتابن ایک کتاب، کتابان 2 کتابیں، ساعتن ایک گھڑی، ساعتان 2 گھڑیاں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی حیات دنیا میں بھی جنت اور حیات آخرہ میں بھی جنت، حیات دنیا میں بھی جنت اور حیات آخرہ میں بھی جنت، اس فرق کے ساتھ کہ حیات دنیا کی جنت سے قومیں نکال دی جاتی ہیں، یا وہ بد عمل ہو جائیں، بے عمل ہو جائیں، جنتی عقائد و اعمال کو چھوڑ دیں، تو وہ حیات دنیا میں جنات سے نکال دی جاتی ہے۔ لیکن حیات آخرہ کی جو جنت ہے اس میں نکلنا نہیں ہے۔ حیات آخرہ میں جب ایک دفعہ کسی قوم کو داخلہ مل گیا جنت میں تو وہاں سے اس کا اخراج نہیں ہوگا۔ اس کا حوالہ لکھ لیں 1548،
15 سورہ الحجر آیت نمبر 48، آخرت کی جنت سے نکلنا نہیں ہوگا۔ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور وہ جنت والے آخرت کی جنت سے نکالے نہیں جائیں، وہ ہمیشہ کی جنت۔ لیکن حیات دنیا میں جو جنت ہے اس میں قوموں کا داخلہ بھی ہوتا ہے، خارجہ بھی ہوتا ہے۔ جب تک وہ جنت کے اعمال کو کریں گی جنت رہے گی، جب وہ جہنمی اعمال کو لے آئیں گے تو جنت ان سے واپس لے لی جائے گی۔ یعنی حیات دنیا کی جنت میں داخلہ بھی ہوتا ہے، خارجہ بھی ہوتا ہے، لیکن حیات آخرہ کی جنت میں صرف داخلہ ہی داخلہ، خارجہ نہیں۔ اس ضمن میں چند ایک مقامات ہم دیکھتے ہیں، مثلا سورہ المائدہ آیت نمبر 11 اور 12۔ سورہ المائدہ 5ویں سورہ آیت نمبر 11 اور 12، 131 صفحہ ہوگا۔ آیت نمبر 12، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، بلا شبہ پکڑا لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے۔ کیا لیا؟ میثاق، پختہ عہد و پیمان۔ وہ جو بنی اسرائیل سے پختہ عہد و پیمان لیا گیا اس کی شکیں کیا تھی؟ آگے بیان شکوں کا شروع ہوتا ہے کیا، اور اس میثاق پر عمل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 12 نمبردار سمجھ لے، کونسلر سمجھ لے، نقیب اس کو قرآن کہتا ہے، چونکہ قبائل 12 تھے، ہر قبیلے سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 5 بنایا کہ بھئی تم اپنے قبیلے کے جواب دو، تم اپنے قبیلہ نہیں۔ یہ ریفرنس نہیں ہے جی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا؟ ہاں، تو ان کے جو 12 بیٹے تھے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کے بیٹے، تو ان بیٹوں سے جو آگے اولادیں چلیں 12 قبیلے بن، ہاں 12 قبیلے بن گئے۔ تو ہر قبیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک سردار، نبی کو کہا سردار مقرر کرو، اور وہ سردار جواب دہ ہوگا اپنے پورے قبیلے کے بارے میں۔ اور معاہدہ اللہ نے ان سے یہ کیا، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب تمہیں کسی خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے پانی دو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ۔ اور کسی مسلمان امت کے لیے سب سے بڑا جو انعام ہے رفقائے محترم وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضمانت دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ یعنی زمین و آسمان کا مالک کسی قوم کو کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، ایسی قوم پر کوئی قوم غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ جسے اللہ کی طرف سے، ہمارے ہاں شہباز شریف کسی کو کہہ دے کہ بھئی میں تیرے ساتھ ہوں، علاقے کا ایس ایچ او کہہ دے کہ بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ جس کو وہ کہہ دے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم سے کہے کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ، اسے یقین آ جائے اللہ کے قول پر، تو اس کے پاؤں بھی زمین پر نہیں لگے۔ اگر یقین ہو اللہ کی ذات پر اور اس کے وعدوں پر، تو اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ وہ مانے کہ اللہ ہمارے ساتھ، انی معکم، میں تمہارے ساتھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ساتھ ہونا جسمانی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیات سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کس طرح ساتھ ہوتے ہیں اور کن شرائط کے ساتھ ہوتے ہیں؟ 5 شرطیں۔ نمبر 1، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، نمبر 1، اگر تم الصلاۃ کو قائم رکھو گے، نماز صرف پڑھنے والا عمل نہ کرنا، الصلاۃ کو قائم کر، اگر تم نے صلاۃ کو قائم رکھا۔ نمبر 2،
وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اگر قائم رہے۔ نمبر 3 وآمنتم برسولی، اور جب کبھی جس طرح میرا رسول آئے، جب بھی آئے اس پر ایمان لا۔ چونکہ نبوت تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کمال کو پہنچ جانے کی وجہ سے ختم ہوئی، اور ابھی تک سلسلہ نبوت جاری تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے ہی کوئی میرا رسول آئے تو اس رسول پر ایمان لائے، یعنی نبوت چونکہ جاری ہے اس لیے جیسے کوئی رسول آئے اس رسول پر ایمان لاتے رہنا، یہ تیسری بات۔ نمبر 4 وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، صرف ایسا نہ کرنا کہ رسول پر لفظی ایمان، ایسا نہیں۔ حضر کہتے ہیں رفقا محترم کسی پودے کو پانی دے دے کر، رکھوالی کر کر اس کو اس کے پاؤں پر، تنے پر جو اس کا تنا ہے اس کو پانی دے دے کر مضبوط و مستحکم کرنا، حتیٰ کہ وہ پاتال میں اس کی جڑیں اتر جائیں اور اونچی فضاؤں میں اس کی شاخیں ہوں۔ یہ شاخیں اونچی ہیں تو صاف ہوا کھائے، حاصل کرے، پاتال میں اتر کر دور سے پانی لے اور پھر ترو تازہ رہے اور پھل دیتا رہے۔ تو اَذَّرْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کے دست و بازو بن گئے، یعنی رسول پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ رسول کی طرف سے جو تمہیں دین ملا ہے اس کو پانی دینا، یعنی نصرت۔ اور نصرت کی ایک 5ویں شکل یہ فرمائی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ جیسے موقع محل ہو، وقت کی ضرورت ہو تو تم اپنی صلاحیتوں کا، مال و متاع کا اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے رہنا، وہ قرض جو تمہارے اندر حسن پیدا کرے۔ قرض حسن کا معنی ہے وہ قرض جو امت کے اندر جو بگاڑ ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ناداروں کو، مفلوق الحال، چلتا ہوا جن کا کاروبار رک جائے، ان کے لیے حسن پیدا کرنا، حسن پیدا کرنے والا قرض تم اللہ کو دو گے۔ یہ 5 کام کرنے والے، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ایمان بالرسول، تعزیر اور قرض حسن۔ اب ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو بدحالیاں، سیئات کا معنی بدحالیاں، ہر وہ چیز جو کسی کے توازن کو توڑ دے، تو تمہارے توازن کو توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں، حالات ہیں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ان سب سے میں تمہیں آزاد کر دوں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، دور کر دوں گا میں تمہاری تمام بدحالیاں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں جتنی بدحالیاں ہیں ان کو میں تم سے دور کر دوں ان 5 کاموں کے نتیجے میں۔ نمبر 2 کیا فرمایا؟ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور میں تمہیں داخل کروں گا۔ یہ 5 کام کرو گے نا تو ضرور بدحالیاں تمہاری دور ہوں گی، اور داخل کروں گا میں تمہیں۔ کہاں داخل کروں گا؟ جنات، ایک جنت نہیں، جنات، باغات میں، سرسبز و شاداب علاقوں میں، یعنی زمین کے بہترین ٹکڑے، سرسبز و شاداب علاقے، برف پوش، واٹر ریسورسز سے مالا مال، میں تمہیں ضرور بضرور ایسے سرسبز و شاداب علاقوں میں داخل کروں گا۔ تجری من تحتها الانہار، وہ سرسبز و شاداب علاقے کہ جن سرسبز و شاداب علاقوں کی خصوصیت یہ ہوگی
عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں، یعنی گویا کہ وہ زمین اونچی ہوگی اور دریا نیچے ہو. تو زمین اونچی ہو، دریا ندیاں نالے نیچے ہوں تو سیراب کیسے کریں گے؟ بہا کے لے جائیں کنٹرول میں. ہاں، تو یہاں پر تحتی کا معنی ہے ماتحت. ان دیار یعنی وہ دریا ندیاں نالے جو ان کے بینیفٹ، جو ان کے سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے رواں دواں. ایسا نہیں ہوگا جس طرح پاکستان کے پاس زمین ہے اور دریا اور ان کے منبع انڈیا کے پاس، جب چاہے ہمارے ساتھ پانی روک لے قید سالی کر دے اور جب چاہے پانی چھوڑ کر فلڈنگ کر دے، قید سالی سے مارے یا فلڈنگ کر کے مارے. یہ جنات ایسے نہیں ہوں گے. یہ جنات وہ ہوں گے کہ جن کے جو واٹر ریسورسز ہیں وہ ان جنات کے لیے وقف ہوں گے. جو زمینیں ہوں گی پانی کا حق بھی انہی کا ہوگا. اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ حیات عرضی کی جنت ہے، حیات بعد الموت کی نہیں. کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا فمن کفر بعد ذلک، اور جو کوئی ان جنات میں داخل ہو جانے کے بعد کفر کرے گا. آخرت کی جنت میں کفر نہیں ہے رفقا میں. آخرت کی جنت میں جب آپ داخل ہو گئے وہاں کفر و ایمان نہیں ہوگا، وہاں تو ایمان ہی ایمان ہے. کوئی کافر جنت میں جا نہیں سکتا آخرت والی جنت میں، اور داخل ہونے کے بعد وہاں کافر ہو نہیں سکتا. وہاں تو جو داخل ہو گیا نہ وہاں سے وہ نکلے گا. وہ تو اب عمل کی جزا کا دور ہے. کفر و ایمان کا تعلق حیات دنیا کے ساتھ. فمن کفر بعد ذلک منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو جو تم میں سے کفر کی روش اختیار کرے گا وہ جنت کی طرف جانے والا صحیح راستہ اس سے کھو بیٹھے. نتیجہ کیا ہے؟ وہ جنات ان سے واپس لے لی جائیں گی. مثلا اس کی ایک مثال قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آتی ہے. سورہ شعراء 26ویں سورہ، چھبیسویں سورہ آیت نمبر 57، 442 صفحہ. فَأَخْرَجْنَاهُمْ 2657، پس نکال باہر کیا ہم نے انہیں. فَأَخْرَجْنَا، نکال باہر کیا ہم نے انہیں. کہاں سے نکال باہر کیا؟ مِن جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ، سرسبز و شاداب علاقوں سے، وَعُیُونٍ، اور چشموں سے. چشمے، دریا، ندیاں، نالے، ان سے ہم نے انہیں نکالا. لازم مظلوم نظر آتا ہے نا چشمے یا ہاں، وہ چشمہ ہوگا ہاں، تو وہ سرسبز ہوگا. یعنی سرسبز و شاداب ہوگا کیسے اگر چشمہ نہیں، پانی نہیں. دعویٰ تو پھر غلط ہو گیا نا کہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ ہے. نہیں وہ تو اگر بہت، بنا لا الہ الا اللہ ہوتی تو پھر چشمے مل جاتے. ہاں یعنی وہ تو پھر جنات تجری من تحتها الانہار، وہ تو نہیں ملی نا. ہاں وہ تو اب کیا حال ہے. اگر ہم اللہ کی ہدایت کے پیچھے پیچھے چلیں تو قرآن کہتا ہے ہر خوف اور حاضروں سے میں تمہیں آزاد کروں. فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میری ہدایت کے پیچھے چلنے والے ہر خوف اور ہر حزن سے پاک اور اعلیٰ. تو وہ اپنا لیں ہاں پھر وہ چشمے بھی آ سکتے ہیں. لازماً. تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ، نکال باہر کیا ہم نے انہیں باغات سے
چشموں سے، و کنوز خزانوں سے، و مقام کریم، اور جو وی آئی پی کی پوزیشن انہیں حاصل، یعنی جو نوبل ہونا، ڈگنیٹی یعنی گریس پوزیشن کا انہیں حاصل تھا، ان تمام سے ہم نے انہیں محروم کر دیا۔ فرمایا کذالک، عجیب بات ہے، کذالک اے مومن بات تو ایسے ہی ہے، یعنی اللہ پاک جانتے تھے کہ 14ویں صدی کا مومن تو مانے گا ہی نہیں کہ جنات حیات عرضی میں کہا، جنات تو ملے گی مرنے کے بعد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک بات تو ایسے ہی ہے، اور دیکھو وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اے ایمان والو تم سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی تو ہم نے وارث بنایا تھا، تم کیوں بد اعتقاد ہو گئے ہو کہ تمہیں ہم نہیں بنائیں گے؟ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، یہ حقیقت ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو تم سے پہلے وارث بنا چکے۔ اور اب وہ جو بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے سورہ آل عمران، تیسری سورہ رفقہ محترم، آیت 139، چوراسی صفحہ غالباً 82 بل پہ، اعلان کیا ہاں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو اپنے آپ کو کمزور مت گردانو، کمزور مت سمجھو۔ وَلَا تَهِنُوا، وہن کہتے ہیں ہڈیوں کا گودا، کرنل ختم ہو جائے، ہڈیوں کا گودا، مغز ختم ہو جائے، یعنی انتہائی بوسیدہ ہڈیاں جن میں جدوجہد کرنے کے لیے طاقت نہ ہو، تو اے ایمان والو اپنے آپ کو کمزور مت گرداننا، کمزور مت سمجھنا۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور اپنے آپ کو غموں میں مبتلا نہ کرنا، یعنی ہر طرح کی کمزوری اور ہر طرح کے غم سے اپنے آپ کو بالا سمجھیں۔ آگے فرمایا رفقہ محترم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہارا رب الاعلیٰ ہے اور تم کون ہو؟ اعلیٰ، یعنی زمین پر ایمان والوں کی حیثیت اعلیٰ ہے، یعنی یہ جو ہمارا تصور ہے خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے، یہ غلط تصور۔ قرآن حکیم نے تو مغضوب قوم جو ہوتی ہے نا، مغضوب، ان کی پہچان بتائی ہے، ذلت، رسوائی، دونوں جہان کی ذلت، رسوائی، منہ کالا۔ تو یہ اللہ پاک کا کلام ضمانت دیتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اپنے ایمان پر قائم ہو جاؤ گے، کیا فرمایا؟ ان کنتم مؤمنین، شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان آ گیا تمہارے اندر جو اللہ ایمان کرے، جس سے اللہ ایمان کرے، ایمان کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں ایمان ہو، تو اگر یہ تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کے حزن سے ہم تمہیں آزاد کریں گے، تم آزاد ہو جاؤ گے ہر خوف اور ہر حزن سے، شرط بس یہ ہے کہ تم ایمان ہو۔ ایمان ایسے کتنے کے لیے مثال کیسے باندھا، کیسے کہے کہ ہم سوچتے کہ تمہارا مثال ہے ابھی مومن ہونے کے ناطے، جس طرح ایمان والے کہتے ہیں دوسرے کہتے ہیں، تو کہے گا کہاں سے مثال ہے؟ وہ تو یہ جو یعنی 9:111 میں جو ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
تو جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے ہیں تو پہلا یہ میثاق ہی تو ہوا تھا، یعنی یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے، ہاں، یعنی اور یہ جس کوئی وقت ویسے نہیں کو آپ مثال باندھے یا کوئی خاص کرے کہ یعنی جس وقت ہم ایمان والی جماعت بنیں گے نا، تو ایمان والی جماعت بننے کا پہلا نشان یہ ہوگا کہ ہم اپنے امام کے ہاتھ پر، جس کو بھی ہم اپنے امام مانیں گے، اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے اور اس سے عہد کریں گے کہ ہماری جان اور ہمارا مال حاضر ہے۔ ابھی وہ حقیقت میں وہ معاشرہ ابھی تشکیل ہی نہیں ہوا سر، ابھی تو وہ پروسیس ہی شروع نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اسرار صحیح لیتا ہے عہد؟ ہاں، وہ یہ عہد جو لے رہا ہے جان مال دینے کا، اگلی بات نہیں کرتا کہ میں جنت تمہیں دینے کا ضامن ہوں۔ جان مال لیتا ہے، دیتا کیا ہے؟ جان مال نقد لیتا ہے اور جنت اللہ والی ادھار رکھتا ہے، یعنی جان مال لے لیکن ضمانت دے کہ وہ جنت دے گا۔ وہ تو ضمانت اللہ کا کلام سے ہی ہے، وہ تو جان مال وہی لے گا نا جو اللہ کے کلام کو اپنا امام مانے گا۔ روایات میں الجھا ہوا انسان یہ کام کیسے کرے گا؟ جس کا ایمان اللہ کے کلام کے امام ہونے پر نہیں ہے وہ یہ کام کرے گا ہی نہیں۔ یعنی جان مال لے اور جنت کی ضمانت دے، اور یہ مسئلہ حیات عرضی کا حیات عرضی میں، اور جو اب اس دنیا میں اندھا ہے، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جب یہاں حیات دنیا میں اندھے ہیں تو فرمایا آخرت میں اس سے بدتر اندھے ہو، بل ہم اضل سبیلا، یہاں تو پھر بھی کچھ نظر آ جاتا ہے، وہاں تو اس بینائی سے بھی معروم ہو جائے گی۔ تو یعنی یہ جو حیات عرضی کے اندر جو جنت ہے، اس کا نقطۂ آغاز ہے جان اور مال کو دینا۔ جان اور مال کے دینے سے جنت ملے گی۔ تو اب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ دیکھیں گے کہ وہ حیات عرضی کہ جس کا جنت نام ہے، اور یہ حیات دنیا میں بھی ملے گی، حیات آخرہ میں بھی۔ حیات دنیا کی جنت کی پہچان کیا ہے؟ کن کن چیزوں کا حاصل ہونا جنت کے لوازمات میں سے؟ حیات دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جسے قرآن جنت کہتا ہے؟ اس جنتی سوسائٹی یا معاشرے میں کن کن چیزوں کا فراہم کرنا امام کی ذمہ داری ہے۔ جو جان مال لے گا تو جان مال لینے کے بعد کیا چیز ہے جسے اس میں پرووائڈ کرنا ہے، پروویژن دینی ہے۔ اس جنت میں کیا کیا چیزیں ہر شہری کو ملیں گی جو ایمان کی اساس پر اس جنتی معاشرے کے رکن بنیں گے۔ تو اس میں ہم جنتی معاشرے کی خصوصیات حضر کلام الہی کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست یہ فاسق کا جو تھا کہ مثال کو توڑنے ہاں والا۔ مثال کا توڑنے والا، گویا پہلی درجے میں ہاں۔ فزک یہ ہے کہ ہم جنت لینا چاہتے ہیں اس طرح کہ جان بھی اپنی ہے، مال بھی اپنی ہے۔ یہ بھی فسق ہے۔ جان و مال میں سے صدقہ و خراج کے طور پر کبھی جوش میں آیا تو دے دیا۔ تو یہ فاسق قوم ہے جو چاہتی ہے جنت، لیکن کس طرح؟ نہ جان نہ مال۔ جان مال بھی اپنا رہے، پلازے بھی بنتے رہیں، انفرادی مفاد پرستی کا نظام بھی چلتا ہے، جنت بھی ملے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جنتی معاشرے کے لیے جان مال دینا ایمان والوں کے لیے واجب۔ جنت ہے کیا، اس پر اگلی جو ہفتے کی نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ اس کو ایمان کتاب کے بارے میں، ہاں ہیں قتال کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ہاں اس میں آ جائے گا۔ قتال جو ہے وہ ہے ان کے خلاف جو آپ پر قتال کو مسلط کرے۔ ویسے ابھی جمعے کی نماز میں کچھ لوگ اس سے وہ کہتے ہیں جہاد نہیں کرتے، اپنا قتال نہیں کرتے، اس طرح کے۔ قتال تو جہاد اور ہے، قتال اور ہے۔ قتال تو ہے ایکٹیو فائٹنگ، یہ ایک خاص وقت پر ہوگی، اور جہاد تو ہمیشہ جاری ہے۔ جہاد ہے سٹرگل، جدوجہد۔ سٹرگل اور جدوجہد ہے اٹرنل، یعنی ہر مومن اپنی ایمان کی پوزیشن میں مجاہد، اس کی لازم ہے کہ وہ فزیکل ایکسرسائزز کرے، لازم ہے کہ وہ فوجی تربیت لے،
لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کا، اپنے ملک کا، وطن کا دفاع کرنا جانتا ہو. ہر یعنی مومن جو ہے وہ بنیادی طور پر مجاہد. بلکہ اپنے لیے کا ہاں وہ تو اصلاً دفاع تو کتاب الہی کا ہے. اس کے لیے 25-52 جاہدہم بہ جہادا کبیرا. جہاد کبیر تو ہے ہی کلام اللہ کی نشر و اشاعت، کتاب اللہ کا سمجھنا، سمجھانا، اس کی دعوت کو لے کر اٹھنا ہی جہاد کبیر. ہاں، اور اس کی اساس پر معاشرہ تشکیل پائے گا. اور جب اس معاشرے کو تشکیل دینے کی جدوجہد کریں گے تو جو اصحاب سرمایہ ہیں، جو انفرادی مفاد پرستی کا نظام چاہتے ہیں، جو دوسروں کا خون چوس رہے ہیں، وہ رکاوٹ بنیں گے. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھر اگلا مرحلہ قتال فی سبیل اللہ کا ہوگا. بھائی صاحب یہ 9:113-14 کے مطابق تو ہم دعا نہیں کر سکتے جو کفر پہ ہو. تو جو آج کل ہم جاتے ہیں برادری بیس پہ اور ویسے ہم چلے جاتے ہیں پلوں پہ اور ادھر ادھر جنازے پہ اللہ، وہاں پہ وہ دعا کر سکتے ہیں ہم؟ اس کو تو دعا کو تو 13 تو کہتی ہے کہ نہیں کر سکتے اور 114 کہتی ہے حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے بیزاری کی. اس کو دعا کو ہم ذرا بعد میں لیتے ہیں، پہلے 222 لیتے ہیں. بوٹا سے نہیں ہوگا 222 جڑا انکار کرتا ہے. 222 لیتے ہیں. 222 سورہ البقرہ یہ 42 221 222 وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. جنہیں کتاب اللہ مشرک قرار دے دے ان عورتوں سے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے. دعا تو بعد میں آئے گی، دعا تو موت کے بعد شروع ہونی ہے نا. پہلے زندگی کی بات تو کریں. وَلَا تَنكِحُوا، اور تم نکاح میں نہیں لا سکتے. کن کو نکاح میں نہیں لا سکتے؟ المشرکات، حتیٰ یؤمنن، تاہم کہ وہ موحد نہ ہو جائیں، تاہم کہ وہ کلام الہی کا امام ہونا نہ مان لے. مومنہ کے بغیر مشرکہ سے نکاح آپ نہیں کر سکتے. مومن ہے اگر آپ. فرماتے ہیں وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک مومن فروتا، ایک آزاد عورت ہے. اس دور میں آزاد اور غلام دونوں ساتھ ساتھ چلتی تھی. تو قرآن کہتے کہ اگر ایک کوئی عورت کم حیثیت کی ہے لیکن ہے وہ مومن، اس سے نکاح کرو. ایک برتر حیثیت ہے عورت کی، پوزیشن، مالی، خاندانی، وجاہت، لیکن ہے وہ مشرکہ، اللہ پاک فرماتے اس سے نکاح مت کرو. کم حیثیت کی مومنہ خیر من مشرکہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں اس مشرکہ کا حسن و جمال کتنا ہی کیوں نہ بھائے، پسند آئے. یعنی شرک ایک آگ ہے، شرک ایک بدصورتی ہے، اور توحید ایک نور اور حسن ہے. اے ایمان والو، مشرکہ سے نکاح نہ کرو اگرچہ وہ کتنی ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو. نمبر 2، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مت اپنی بیٹیاں دو مشرکوں کو. وَلَا تُنكِحُوا، مت نکاح کرو